پناہ دینے کے لیے جب بات آئی تو فلسطین کا ایک چھوٹا سا علاقہ 4000 یہودیوں کو رہنے کی اجازت دی گئی۔ فلسطین کی سرزمین یہودیوں کے قتل سے بھی بھری ہے، مسلمانوں کے قتل سے بھی بھری ہے، اور یہودیوں نے عیسائیوں کا بھی قتل کیا ہے، لیکن مسلمانوں کا قتل عام کر کے یہ زبردستی فائز ہوئے ہیں کس پہ؟ بیت المقدس پر۔ یہ قبضہ جو ہے 87 ایئرز تک چلتا رہا، 87 سال تک۔ یہ اس وقت کا المیہ تھا کہ مسلمان خلیفے تھے، گورنر تھے، بہت سارے حکمران تھے، رونا روتے تھے، لیکن کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ کردستان کا ایک شہزادہ صلاح الدین ایوبی جو نور الدین زنگی کے شاگرد تھے اور ان کی فوج کے سپاہی تھے، ان کو یہ روزانہ خبریں تھی کہ بیت المقدس میں سب کچھ اجاڑ دیا گیا ہے، مسلمانوں کی اذان بند ہے، وہاں نہ جمعہ کا خطبہ ہو سکتا ہے، نہ ہی عبادت کے لیے وہاں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک دن گزر رہے تھے، انہوں نے ایک لکڑی کا ممبر بنوایا اور پھر عزم کر لیا کہ یہ ممبر میں بیت المقدس میں رکھ کر کے رہوں گا اور اس سے خطبہ دیا جائے گا۔ وہ ان کا عزم تھا اور اس پر لے کر کے چلتے رہے۔ تقریباً آپ نے 17 جنگیں لڑی ہیں، 17 جنگیں لڑی، اور صلاح الدین ایوبی کو جو درپیش مسائل تھے وہ کہا گیا ہے کہ پہلے تو انہوں نے جو روڈ میپ بنایا تھا اس حساب سے ان کو 2 سال کے اندر یہ جنگوں میں فتح کر لینا تھا۔ 2 سے 4 سال کے اندر ان کے دماغ میں یہ تھا کہ بیت المقدس کو میں حاصل کر لوں گا، لیکن فرماتے ہیں کہ اپنوں کی مخالفت اتنی تھی، جگہ جگہ سے کوئی مسلمان بیٹھا ہوا ہے، نواب بیٹھا ہے، کہیں کوئی کسی چھوٹے علاقے کا خلیفہ، کوئی گورنر، سب پکڑ پکڑ کر کے ان کی ٹانگ کھینچیں، ان کے فوجیوں میں ورغلائیں اور الگ الگ وسوسے ڈالیں، جس کی وجہ سے پہلے اپنوں سے بھیڑتے بھیڑتے آپ کو 18 سال لگ گئے۔ بیت المقدس پھر پہنچے، صلیبیوں سے معرکہ آرائیاں ہوتی رہیں، پھر وہ 87 سال کے بعد صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ بیت المقدس کو ان عیسائیوں سے پاک کیا اور آپ نے وہ ممبر وہاں پر لگایا اور تاریخی خطبہ عطا کیا تھا۔ اس کے بعد وہ بیمار ہو گئے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ 17 جنگیں جس نے لڑیں، اور عیسائی آج بھی صلاح الدین کے نام سے ڈرتے ہیں اور بہت سارے تعریف بھی کرتے ہیں کہ ایسا جرنیل ہم نے دیکھا ہی نہیں دنیا میں صلاح الدین ایوبی کی طرح۔ وہ خون کا پیاسا نہیں تھا، وہ امن کا پیاسا تھا۔ کتنے تو قیدی ایسے آتے تھے جن کو وہ صرف ایگریمنٹ کر کے آزاد کر دیتا۔ عیسائی اس بات پر آج بھی اقرار کرتے ہیں کہ جنگوں میں قید جو ہونے والے کو کوئی چھوڑتا نہیں ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی ایک نہیں لاکھوں لوگوں کو آزاد کیا ہے، 1000 بھی نہیں، لاکھوں لوگوں کو آزاد کیا ہے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اللہ ان کی تربت پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کا آخری وقت آیا تو رونے لگے، بستر پر رو رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میں نے منت مانگی تھی اللہ سے کہ اللہ بیت المقدس فتح ہو جائے تو میں حج پہ جاؤں گا۔ کہا تو پھر کیا ہوا؟ کہا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں حج کر سکوں۔ یہ وقت کا وہ عادل حکمران جس کی تاریخ عدل سے بھری ہوئی ہے، لیکن یہ بھی تاریخ ہے کہ مال لوٹ کر کے اگر اپنا محل بنایا ہوتا تو صلاح الدین کے بہت سارے آج محلات ہوتے، لیکن وہ آخر وقت بستر پر اس غم سے رو رہے تھے کہ میرے پاس حج پہ جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ جس کے زیر نگیں کتنے علاقے آتے تھے اس وقت، بہت سارے علاقوں کا وہ خلیفہ۔ لیکن میرے عزیزو، اسلام کی سچی تاریخ ایسے ہی خلفاء سے ہے، ایسے ہی خلفاء سے نظام ہے۔ پھر یہ زمانہ چلتا رہا، تقریباً 800 سال گزر گئے، 1921 آیا، 1921، یہ جو گزری ہوئی سینچری ہے ابھی ہماری، یہ فرسٹ ورلڈ وار جب ہوئی، پہلی جنگ عظیم، اس جنگ کے دوران یہودیوں نے زبردستی اجازت مانگی برطانیہ کو ثالث بنا کر کے، کیونکہ جب ترکی کی حکومت ختم ہو گئی جس کو خلافت عثمانیہ کہا جاتا ہے، جب وہ کمزور ہو کر گر گئی، کیونکہ ان کا دبدبہ تھا، یہ آخری خلافت ہے جو زمین پر تھی، اگرچہ خلافت کے نام سے جو مشہور رہی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر یہ ترکی کی خلافت عثمانیہ تک اس روئے زمین پر خلیفہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی رہا، لیکن 1921 سے لے کر 1921 سے لے کر اب کا زمانہ آ گیا 2023، اتنے سال 100 سال گزر گئے، پوری دنیا میں اب کوئی خلیفہ مسلمانوں کا نہیں رہا۔ بادشاہ تو بہت سارے ہیں،
امیر المومنین اور خلیفہ کے نام سے اس روئے زمین پر اب کوئی نہیں۔ ان ظالموں نے ہماری خلافت کے نظام کو مار ڈالا، ختم کیا، خلافت کو زمین سے ختم کیا۔ اب لوگوں کو نیا لگتا ہے کہ خلافت کا مطلب کیا ہے۔ خلافت ایک نظام ہے، پورا نظام ہے۔ جب ڈیموکریسی ایک نظام ہے، کمیونزم ایک نظام ہے، تو اسی طرح سے خلافت جو ہے میرے مصطفیٰ کے نظام کا نام ہے۔ جب یہ ختم ہوا تو پھر 1921 میں یہودی جگہ جگہ سے جو مارے گئے تھے، اس وقت جرمن سے بھگائے جا رہے تھے، جینوسائیڈ کیا گیا تھا یہودیوں کا، جرمن میں مارا جا رہا تھا، تو ان کے اوپر دنیا والوں نے چنتک بیٹھک جس کو کہتے ہیں رحم کرنے کا کئی مرتبہ بیٹھکیں ہوئی، بڑے بڑے لوگوں نے کہا یہودی پوری دنیا میں مارے جا رہے ہیں اور یہ مظلوم ہیں، ان کو کہیں پناہ دی جائے۔ پناہ دینے کے لیے جب بات آئی تو فلسطین کا ایک چھوٹا سا علاقہ 4000 یہودیوں کو رہنے کی اجازت دی گئی۔ 1921 سے 4000 یہودیوں کو رہنے کی اجازت دی گئی، اور پھر جب وہ 4000 یہودی رہے تو بڑھتے بڑھتے دنیا بھر سے لوگ ہجرت کر کے یہودی وہاں جاتے رہے، اور تقریباً 1947 جب ہمارے ہاں آزادی کا مسئلہ چل رہا تھا، تب تک یہودی جو ہے لاکھوں کی تعداد میں وہاں جمع ہو چکے تھے، اور جمع ہو کر کے ان لوگوں نے، اور اسی وقت ہٹلر کا دور بھی ختم ہوا تھا اور ہٹلر نے ان کو بہت مارا تھا، جس کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے، اور بہت زیادہ ظلم کیا تھا۔ تو یہ سب بھاگ کر کے فلسطین میں جمع ہوئے، اور پھر ایک ایگریمنٹ سائن کروا لیا گیا دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے کہ یہ اسرائیل ایک کنٹری ہے۔ فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا، آدھا عربوں میں، آدھا یہودیوں میں۔ فلسطین کے 2 حصے کر دیے، تو آدھا یہودیوں کو ملا تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے غصے میں عربوں میں جنگ شروع ہوئی۔ 1948 کے بعد پھر جنگوں کا آغاز ہو گیا۔ جارڈن، سیریا، مصر، ان لوگوں نے اسرائیل کے ساتھ، انہوں نے نئی کنٹری کا نام اسرائیل رکھا تھا، جنگ کیا۔ جب جنگ کرتے رہے، اسرائیل اپنے پیر پھیلاتا رہا اور آگے بڑھتا رہا، کیونکہ اس وقت ان عربوں کے اندر یا جدید ہتھیار نہیں تھے۔ اسرائیل کو فلی طور پر امریکہ کا سپورٹ تھا، UK کا سپورٹ تھا، یورپ کا سپورٹ تھا۔ ان تینوں ملکوں کے ساتھ بڑی خوفناک جنگوں میں ان کو پیچھے ڈھکیل دیا گیا، بلکہ جو صحرائے سینا تھا مصر کا، وہ بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ طور سینا جس کو کہتے ہیں، کوہ طور، وہ بھی ان کے لیے مقدس تھا، وہ بھی حاصل کر لیا۔ پھر اس کے بعد دوسری جنگ بھی ہوئی تھی مصر کی، تب مصر نے وہ علاقہ واپس لیا اور اسرائیل کو سمیٹنے کی کوشش کرتے رہے۔ 3 بڑی جنگوں میں ہوا یہ کہ جب جنگ ہوتی رہی، اسرائیل پھیلتا رہا۔ پھر 1978 کے قریب یا 75 کے آس پاس اسرائیل نے پورے طور پر فلسطین کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، جس میں بیت المقدس بھی چلا گیا۔ یہ ہے تاریخ میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر یہاں تک کی بتا رہا ہوں، مختصر جھلکیاں۔ اس کے بعد سے یہودیوں نے بیت المقدس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا، حالانکہ UN کا یہ فیصلہ ہے کہ پورے اسرائیل کو یہ خاص طور پر تنبیہ کی گئی ہے کہ صرف مسجد اقصیٰ جو بیت المقدس ہے، اس کا کنٹرول اور اس کا مینجمنٹ، اس کے انتظامات یہودیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں رہیں گے اور وہاں کے فلسطینی مسلمانوں کے ہاتھ میں بھی نہیں رہیں گے، یہ جارڈن کی حکومت کو دیا گیا ہے۔ جارڈن کی حکومت، جس کو کسٹوڈین آف یہ کہا جاتا ہے بیت المقدس، وہ اس کے انتظام دیکھتی ہے، لیکن برائے نام ہے یہودیوں نے دھجیاں اڑا رکھی ہیں پورے دنیا بھر کے قوانین کی۔ جہاں ان کو پابندی تھی کہ یہاں نئے گھر نہیں بنائیں گے، ابھی 3-4 سال پہلے انہوں نے پورے مسلمانوں کے محلے کو ختم کر کے 200 گھر بنائے، یہودیوں کو آباد کیا۔ برسوں سے یہاں جو مسلمان تھے، ابھی آپ جا کر کے کبھی دیکھیں یروشلم، بیت الحم، جو بیت المقدس کے آس پاس کے علاقے، رام اللہ، 45 سال ہو گئے دکانوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، جالے لگے ہوئے ہیں، لیکن کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنے پرانے وقت سے دکانیں بند ہیں، کہا کہ نہیں، یہودیوں کی طرف سے کوئی یہاں پر کھولنے کی اجازت نہیں ہے، مسلمانوں کے نام پر۔ اور اللہ کا فضل تو دیکھیں، وہ مسلمان کیسے جگرے والے لوگ ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہر جگہ کی طبیعت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا کیا ہے۔ ان ظالم غاصب اسرائیلیوں کو ہم نے دیکھا، یہ بندوق تانے بیت المقدس کے ہر دروازے پر کھڑے رہتے ہیں، اور مسلمانوں کا فلسطینی 8 سال کا بچہ آتا ہے، اس کی نال یوں پھینک کر کے مسجد میں اندر جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر نکلتا ہے، اور وہ فوجی دیکھتا رہ جاتا ہے، کچھ نہیں کرتا۔
बसा औकात गोलियों से बरसाते हैं। रोजाना का मामूल ये है, रात को गोलियों की बारिश हुई, समेट करके ख़त्म किया गया, ज़ख्मी हॉस्पिटल में गए, दूसरे दिन देखा असर के बाद बैतुल मुक़द्दस के बाहर सहन जो है वहाँ पर फिर औरतें बच्चे सब जो रोज़ाना असर से लेकर मगरिब तक अपनी रोटियाँ अपने खाने लेकर के आती हैं, बैठती हैं, ऐसा लगता है यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। माएँ बच्चों को बचपन से ये चीज़ डाल देती हैं कि बेटा अगर तू अभी घर से गया नमाज के लिए तो हमें ये यकीन नहीं होता कि तेरा जिस्म आएगा कि तेरी लाश आएगी। हर माँ का ये वहाँ पर जज्बा है और ये हदीस पाक में मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती, मेरी उम्मत में से एक जमात ऐसी रहेगी जो क़यामत तक हक़ के लिए लड़ती रहेगी और अल्लाह उनका नासिर व मददगार होगा। बैतुल मुक़द्दस की ये तारीख़, आज बैतुल मुक़द्दस को इन्होंने खून में नहला रखा है, यहूदियों का ज़बरदस्ती इस पर कब्ज़ा है। अब ये चाहते क्या हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये चाहते हैं कि ये मस्जिद अक्सा जो तामीर हुई ये हज़रत उमर के हुक्म से हुई, फिर उमवी खिलफ़ा जब आए, खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक, उसने पूरी मस्जिद बनवाई और ये जो पीला गुंबद आप देखते हैं कुब्बतुस सखरा, जो मस्जिद अक्सा से जिसको मशहूर किया गया है, ये कुब्बतुस सखरा है, डोम ऑफ रॉक जिसको कहते हैं। ये असल उससे लगी हुई है बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद पुरानी, उसको शो नहीं करते। उसको ये गिरा करके, उसको पूरा ज़मीन बोस करके थर्ड टेम्पल बनाने का प्लान है। इनको ये चाहिए कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो काम शुरू हुआ था, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो मंदिर बनाया था, जो टेम्पल बनाया था, हम उसको इसी जगह तामीर करेंगे। तो बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा की दीवार से दीवार इन्हें गिराना है। इसके लिए ये क्या क्या साजिशें करते रहे, खुदाई करते रहे कि यहाँ पुराना ख़जाना है, फ़लाँ चीज़ें हैं, सबूत निकालना है। कितना दीवारों को हिलाने के लिए आर्टिफिशियल ज़लज़ले लाए गए, मसनूई तौर पर ये ज़मीन अर्थक्वेक लाए गए कि मस्जिद अक्सा गिर जाए, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी जब तक चाहे। अब अगर हालात ऐसी हैं तो ये मस्जिद अक्सा को गिरा करके वहाँ पर एक थर्ड टेम्पल बनाएंगे, जिसका पूरा आर्किटेक्ट डिज़ाइन भी इन्होंने ज़ाहिर कर दिया है, नशर कर दिया है, कॉइन भी एक जारी कर दिया है, जिसको लेकर के बैतुल उनके थर्ड टेम्पल के अंदर जाएगा आएगा। ये 2017 की बात मैं बता रहा हूँ। पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अब देखा गया है कि मुसलमान हर जगह से सोए हुए हैं, अब कोई भी उठता नहीं है। अरबों के मुंह में तो इन्होंने अपनी ज़ुबान रख दी है, अरब अब बोलने के काबिल नहीं रह गए। और बगल के जो देश लड़े थे पहले, मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, आज उनकी हालत क्या है? वो खुद खाना जंगी में मुब्तला हैं, आपस की लड़ाइयों में मसरूफ़ हैं। इज़राइल की गुंडागर्दी और दादागिरी इस हद तक बढ़ गई है कि उसे आसपास किसी का खौफ नहीं। हाँ, अगर कुछ बोलता है तो कभी तुर्की बोलता है, हाँ उसको अपने इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा ख़तरा महसूस होता है तो ईरान है। ईरान को उसने सऊदी से ऐसा लड़ा करके रखा है कि वो आपस में जंगें करते रहें। इसीलिए अभी ईरान और सऊदी का पीस मुआहिदा हुआ, एग्रीमेंट हुआ, तो सबसे पहले नींद हराम हो रही है इज़राइल की कि यह अगर दोस्त हो गए तो मेरा क्या होगा, मेरी हिफाजत क्या होगी। इज़राइल हमास को मदद करता है, जो गज़ा में एक इलाका बाकी रह गया मुसलमानों का, जो फ़लस्तीन के अंदर है, जो आज तक लड़ रहे हैं, आज तक रॉकेट दागते हैं, इज़राइल के साथ लड़ते हैं। 20,000 की तादाद है वो बेचारों की, 20,000 की तादाद है। अब ये तारीख़ इस तरह से बताई जाती है, न्यूज़ इस तरह की है, उसे हमास को इज़राइल मदद करता है, फला मदद करता है, जो भी मदद करता हो, हमें उससे वो नहीं। लेकिन एक हक़ जमाअत क़यामत तक हक़ पर कायम रहेगी और बैतुल मुक़द्दस के लिए लड़ती रहेगी। फिर वो दिन आएगा जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, खुरासान से एक जमात निकलेगी, खुरासान से एक जमात निकलेगी। खुरासान पहले के दौर में रशिया का कुछ हिस्सा, अफ़गानिस्तान का कुछ हिस्सा, ईरान का कुछ हिस्सा, एक पूरा बड़ा नक्शा है, इसको पुराना खुरासान आप देखेंगे। खुरासान से एक जमात निकलेगी, उनके हाथ में काले झंडे होंगे। मेरे आका ने फरमाया वो इतनी तेज़ी से निकलेंगे कि दुनिया की बड़ी सी बड़ी ताकत उनका रास्ता नहीं रोक सकेगी, और वो सीधे झंडे ले जा करके बैतुल मुक़द्दस में नस्ब करेंगे और फिर इस्लाम का परचम वहाँ से बुलंद किया जाएगा। ये क़यामत के करीब होना है। अब मैं इस बात पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। दुआएं तो हैं कि अल्लाह ताला बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करे, लेकिन यहूदी जितने दिन नाचते रहेंगे, दंदनाते रहेंगे, एक दिन आना है दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, नीचे से ऊपर हो जाए, मगर मेरे मुस्तफ़ा का फरमान होकर रहेगा इंशाअल्लाह, और गलबा इस्लाम आकर रहेगा। आज यौमुल क़ुद्स के तौर पर पूरी दुनिया में ये बात मनाई जा रही है। मैं बच्चों में ये इन्फॉर्मेशन नकल करना चाहता हूँ
کہ بچوں یاد رکھو ہمارا بیت المقدس سے کیا رشتہ ہے، ہمارا کیا تعلق ہے، اور ہمارے لیے وہ کتنی عظمت والی جگہ ہے۔ اس لیے کہ آپ ہندوستان میں ہیں، دور دراز ہیں، کہیں پر بھی ہیں، لیکن روحانی رشتہ تمہارا جب مدینے سے جڑا ہے تو مدینے کے آقا کے فرمان سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو بیت المقدس کے محافظین میں شامل فرمائے، قیامت کے قریب امام مہدی کی فوج میں اللہ تعالی ہمارا شمول فرمائے۔ کریم خدا بیت المقدس کو تو آزاد فرما دے، یہودیوں کے چنگل سے اسے آزاد کر دے، فلسطین کے نونہال نہتے بچوں پر مولا تو رحم فرما دے۔ اے کریم خدا ان کے لیے امن و امان والی عید عطا فرما دے، اس رمضان کو مولا ان کے ہاں خوشحالیاں عطا کر دے۔ اے کریم خدا شام، عراق، یمن اور دیگر ممالک اسلامیہ جہاں پر مسلمانوں کی حالتوں کو زار زار کیا گیا ہے، اے رب قدیر اس ماہ مبارکہ کے صدقے ان سب پر فضل فرما دے، تیرے حبیب کی امت کو مولا عزت و وقار عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔